اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات بلند آواز سے محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین و مومنات اس جلیل القدر عبادت میں تشریف فرمائے آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ عنوان آپ کے علم میں موجود ہے حسین اور وارث حسین۔ دراصل یہ ایک ایسا عنوان ہے ایک ایسا عنوان ہے کہ جو کسی موضوع میں خطیب کو یہ لفظ پھر کہنا چاہیے در حقیقت یہ میرے یا رسول اللہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو بذات خود کسی موضوع میں پابند کرنے کی بجائے وسعت اتنی رکھتا ہے جتنی علی کی ولایت میں وسعت، یعنی دو ہستیوں کا اس میں تذکرہ آئے گا، ایک وہ جن کا نام ہے اور دوسری ہستی وہ جن کی صفت ہے۔ جن کا نام ہے وہ حسین ہے اور یہ وہ نام ہے جو ان سارے ناموں میں سب سے مختلف ہے۔ مختلف اس لیے کہ منیت کا رشتہ 5 ہستیوں کے ساتھ حضور کا ہے۔ 5 ہستیاں ہیں جن سے پیغمبر کا رشتہ منیت والا ہے۔ اسے سادے لفظوں میں یوں عرض کر دوں کہ ساری کائنات کا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کا کے کی کا کے کی رسول کا صحابی حضور کی زوجہ حضور کے امتی اور اہل بیت کا حضور سے جو رشتہ ہے وہ کا کے کی سے نہیں، سا سے سی۔ جو رشتہ اہل بیت کا ان کا رشتہ ہے سا سے سی۔ علی رسول سا، فاطمہ رسول سی،
جب حسین کی باری آئے گی تو رسول حسین سے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ 5 انگلیاں ہیں۔ اس انگلی کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ نور تفویض فرمایا تو یہ ان کی پوشت میں نہیں تھا، کیونکہ جب خدا نے آدم کی پوشت میں رکھا تو وہ سوتے ہی نہیں تھے کہ خدایا اس نور کو پیٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے آدم کے یہاں سے نور نکالا اور ہاتھوں میں رکھا، اس انگلی میں رسالت پناہ کا نور رکھا، اس میں حسن مجتبی، اس میں سید کونین، اس میں امیر المؤمنین، اور اس میں حسین۔ اس میں پیغمبر ہے، اس میں حسین ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اسے آزما کے دیکھیں، انگوٹھے کو دیکھتے رہے، تھوڑی دیر بعد آپ کا رونے کو دل چاہے گا، کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام کا نور رہا ہے۔ اب ناپنے کا انداز یہی ہے، یہ انگلی جگہ چھوڑے گی تو انگوٹھا آ جائے گا، انگوٹھا جائے گا تو انگلی آ جائے گی، یعنی حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ حسین مجھ سے، یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں۔ الحسن منی وَأَنَا مِنْهُ، حسن مجھ سے ہیں، میں حسن سے ہوں۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے۔ المہدی منی وَأَنَا مِنْهُ، مہدی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ لیکن سب سے مختلف ہے حسین، حسین منی وَأَنَا مِنْهُ نہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ باقیوں کے کام سے رسول زندہ ہے، حسین کے نام سے رسول زندہ ہے۔ حدیث میں حسین کا نام 2 دفعہ آیا، یہ سارا گھر رحمت للعالمین، سارے کے سارا گھر، لیکن ان میں سب سے منفرد ہیں حسین ابن علی۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے چاہا کہ ہم نجات کی کشتیاں ہیں، سارے کے سارے نجات کی کشتیاں، اور امام فرماتے ہیں جو ہم میں تیز ترین کشتی ہے وہ حسین ابن علی۔ پوری حدیث قصہ میں ایک امام حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والا۔ یہ جملے کسی اور کے لیے آپ کو حدیث قصہ میں نہیں ملا، یہ ٹائٹل حسین ابن علی کے، اور ان کے لیے ہی ہے زیارت وارث۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم شفیع اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ نہایت توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور صاحبان علم ہستیاں تشریف فرمائیں، بالخصوص قبلہ کاظمی صاحب۔ اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ کیا مطلب؟ آدم کے وارث آدمی نہیں، وارث بیٹا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آدم کے وارث آدمی ہوں، آدم کا وارث حسین ہے۔ اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ آدمی کی تو اوقات کیا ہے، حسین کو آدم چھوڑ دے تو لاوارث ہو جائے۔ اے نوح کے وارث ہمارا سلام۔
اے ابراہیم کے وارث ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم کے وارث ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد کے وارث ہمارا سلام۔ اب مجبوری ہے کیونکہ زیارت تو یہاں بھی رکھی ہوگی، اس کے آگے بھی ہے ورنہ میں نہ پڑھتا۔ السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، اے علی کی ولایت کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ آدم تو حسین کے زمانے میں تھے ہی نہیں، نوح تو حسین کے زمانے میں بظاہر تھے ہی نہیں، ابراہیم تو تھے ہی نہیں، عیسیٰ موسیٰ تو تھے ہی نہیں، حسین ان کے وارث کیسے ہو گئے؟ شریعتوں کی تعداد 5 ہے، اور شریعت جناب آدم سے شروع نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت ہوتی تو ان کے بیٹے کو دفن کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ انسان نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا۔ یہ جو اپنے آپ میں اشرف المخلوقات بنتا ہے بغیر کسی نص سے معصوم کے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حضور کی حدیث ہے، مولوی صاحب نے فرما دیا ہے لہذا ہم اشرف المخلوقات۔ ہم جتنے طاقتور ہو جائیں شریف بن سکتے ہیں، اشرف نہیں۔ اشرف وہی ہے جن کے شہر کے ساتھ لگتا ہے نجف اشرف۔ کائنات میں ایک میرا امام ہے، نام رکھنے پہ کون سی پابندی ہے؟ اگر وال چاکنگ کرتے ہوئے کہیں کوئی لکھ دے موسیٰ اور فرعون بھائی بھائی، آپ کیا کر لیں گے اس کو؟ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اسی قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں، کیونکہ عزاداری حسین یہ کار مخلوق نہیں ہے، یہ کار الہی ہے۔ میں منبر پہ بیٹھ کے فخر کرتا ہوں کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں۔ جو خاموش ہے انہیں مطمئن کرنا ضروری ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کہیں مولوی نہیں کہا، ذاکر کہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم میرے ذاکر بن جاؤ، میں تمہارا ذاکر بن جاؤں۔ اب حسین نے اس کا ذکر کیا، اور اس وقت کیا جب کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ مردے کہاں بولتے ہیں؟ یہ مردے ہوتے تو بولتے کیوں؟ وہ نوکے نیزہ پر بولا اور اس کی طرح بولا۔ قرآن پڑھانا اور قرآن کلام الہی، کٹی گردن سے قرآن پڑھتا دیکھ لو اور پھر کہہ کے دکھاؤ ہم جیسے تھے۔ گردن کٹ گئی کیونکہ آواز منہ سے نہیں نکلتی، آواز پھیپھڑوں سے نکلتی۔ جہاں سے آواز نکلتی ہے میرے مولا کی وہ چیز کربلا میں تھی، اور سر بول رہا تھا۔ بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے، باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے۔ تو صاحب آنکھیں میں جتنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، بولنے کے لیے سننا ضروری ہے۔
بغیر سنے کسی کو بولنا نہیں آتا، لہذا جن کے گھر پیدا ہوگا وہی بولی بولے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے جس کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے عالم کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے بت پرست کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے مسلمان کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے اپنے گھر پیدا کر دے، اس میں کوئی عمل دخل ہو نہیں سکتا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے جہاں بھیجے، جو جہاں کے لائق ہوگا اسے وہیں پہ بھیج دے گا۔ پھر وہ عربیوں کے گھر ہوگا تو عربی بولے گا، انگریزوں کے گھر ہوگا تو بچپن سے ہی انگریزی، کیونکہ جو سنا وہ بول۔ اور علی بولے، اعتراض کرنے والوں نے کہا کیسے بولے؟ کیسے کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں بولے؟ اب اگر کہاں سمجھ میں آ گیا تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ علی بولے پیغمبر کے ہاتھوں پر، ان ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتا ہے۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کہیے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں پتھر بولے، جواب آئے گا سبحان اللہ۔ آپ کہیے رسول کے ہاتھوں میں علی بولے، جواب آئے گا نعوذ باللہ۔ معلوم ہوا ان کا پتھروں کو ماننا آسان، پتھروں کو ماننا۔ حیدری، پتھروں کو مانتے ہو، لسان اللہ کو نہیں مانتے۔ مشورتاً گزارش ہے کہ کتا پاگل ہو گیا ہو تو اسے گلی سے ہٹاتے ہیں، انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم ادھر سے نہ گزرو۔ ماتمی تو گزریں گے، کیونکہ یہ ہم نے حضور سے سیکھا ہے۔ وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، حضور گلی سے گزرتے تھے، اگلے دن پھر گزرے، اس نے پھر کوڑا پھینک دیا، تیسرے دن پھر گزرے، پھر کوڑا پھینک دیا۔ یا رسول اللہ آپ گلی چھوڑ دیں، کتنی گلیاں مکے میں ہوں گی، آپ کسی اور سے گزر جائیں، عجب نہیں پیغمبر فرمائے جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا۔ یہ بدلے گی، میں نہیں بدلوں، اسے بدلنا ہوگا، میں بدلنے والا نہیں۔ اس کے بعد ایک اور جاہلانہ مشورہ ہے کہ عزاداری کے جلوس انڈر 4 وال ہونا چاہیے، 4 دیواری کے اندر کرو، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کو تو سیرت رسول ہی بھول گئی، ہر چیز ہمیں یاد دلانا پڑتی ہے۔ عید کے دن حسن حسین پیغمبر کے کندھے، آج دنیا اتنی جل جاتی ہے، اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ آج اتنی جلن، اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا؟ اور کچھ نہ ہوا تو لکھ دیا حضور کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اسی لیے اپنے کندھوں میں بٹھایا۔ اور قرآن میں ہے کہ پیغمبر کے استبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا۔ چلے مان لیا حضور غریب تھے، عزت مآب سسرال تو امیر تھے۔ مجھے ان کی نیک نیتی پر کوئی شک نہیں، میں ان پہ شک کروں جن بیچاروں نے جگر کے ٹکڑے دے دیے ہوں کہ حضور گھوڑا مانگتے تو وہ نہ دیتے۔ نبوت جانتی تھی ہر مسند امامت کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی،
पैगंबर ने एक नबूवत में इमामत के 2 नगीनों को चढ़ा, एक बुर्ज से 2 चांद नमूदार हुए, इधर हसन इधर हुसैन। अब मैं उलमाए इस्लाम से हाथ जोड़ के पूछता हूं, पैगंबर अगर हुसैन को उठाकर 4 दीवारी के अंदर घूमते रहे तो जलूस भी अंदर रहेंगे, और अगर पैगंबर मदीने की गलियों में निकला हम इतनी प्यारी सुन्नत नहीं छोड़ेंगे। आप पांचों वाली सुन्नत नहीं छोड़ते, मैं हुसैन वाली सुन्नत कर रहा हूं। तो सामईन गिरामी आपकी तारीफ करते हैं, हम मवाली अली वली के हैं, ना इस गली के ना उस गली के हैं। भैया फौज वही कामयाब रहती है जिसमें मेरे नारे मेरे मुर्शद अली बस सामईन गिरामी, शरीयत शुरू हुई हजरत नूह के जमाने से। शरअ लकुम मा वस्सा बिनूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले साहिब शरीयत नबी। कई चीजें ऐसी हैं जो 5 शरीयतों में कॉमन, मसलन कत्ल वो नूह की शरीयत में भी हराम, इब्राहिम की शरीयत में भी हराम, जनाब मूसा की शरीयत में भी हराम, हजरत ईसा की शरीयत में भी हराम, मुस्तफा की शरीयत में भी हराम। अगला लफ्ज इशारतन कहता हूं, फुफ्फी 5 शरीयतों में हराम। अल्लाह अहले बैत आपको सलामत, अल्लाह इस इल्म और मारिफत को सलामत रखे। 5 शरीयतों में फुफ्फी हराम है। यजीद 5 शरीयतों का मुजरिम था, हुसैन 5 शरीयतों का वारिस था। वो 5 शरीयतों का मुजरिम। मैं इस नौजवान नस्ल से माजरत खाऊं कि किरदार यजीद इस काबिल नहीं कि मैं मिंबर से बता सकूं, इसलिए मिंबर से नहीं बता रहा हूं, इशारा करके गुजर रहा हूं। 5 शरीयतों का मुजरिम था हुसैन, 5 शरीयतों का वारिस। आदम का वारिस भी हुसैन है, नूह का वारिस भी हुसैन, इब्राहिम का वारिस भी हुसैन, मूसा का वारिस भी हुसैन, ईसा का वारिस भी हुसैन। फर्क यह है कि ईसा ने मुर्दे जिंदा किए, हुसैन ने दीन जिंदा कर दी। आदम ने सबसे पहले आदम ने कातिल पर लानत की, उसके बाद मकतूल पे गिरिया किया। ये दोनों सुन्नतें आदम की हैं और आदम की जायज औलाद में बाकी। मकतूल पे गिरिया करना, कातिल पर लानत भेजना। अब हुसैन इब्ने अली के लिए जो एक और खुदा की तरफ से सलाम है, वो फिक्र काबिल तवज्जो है। अस्सलामु अलैकुम या सार अल्लाह वब्न सारे अल वित्र अल मौतूर, उस पर सलाम जिसके खून का बदला अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह बड़ी तवज्जो चाहता हूं ताकि ये बुनियादें कायम हो जाए और मैं अपनी तालिब इल्माना गुफ्तगू आपकी खिदमत में बाकी 4 दिनों में इसी उन्वान के तहत अर्ज कर सकूं। आज सिर्फ बुनियादें कायम कर रहा हूं। उस पर सलाम जिसके खून का बदला अल्लाह के जिम्मे है। फिर तवज्जो चाहता हूं, कत्ल हुसैन का बदला खुदा के जिम्मे, जिक्र हुसैन रहमान की जिम्मेदारी। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। हुसैन ने किया, ऐसा किया कि कौन करेगा, ऐसा किया, इस रंग में किया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था हक्का के
बिनाए ला इलाह। और अल्लामा इकबाल ने बाकी कलमे का टुकड़ा लिख दिया, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश। उन्होंने कहा बिनाए ला इलाह हुसैन, इल्लल्लाह रह गया था, वो इकबाल ने पूरा कर दिया। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्र उन्वान निजात मा नविश्त। ये आजादारी, इसका मफहूम दुनिया नहीं समझी, नहीं समझी तो फिर ना समझ हो गई। ये आजादारी समझ में आए तो इंसान समझदार बनता है, क्योंकि इस्लाम की इकलौती सकाफत का नाम आजादारी है हुसैन। हर मजहब की कोई ना कोई सकाफत होती है, और इस्लाम की सकाफत है आजादारी है हुसैन। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा करूंगा। हुसैन नोके नेजा पर भी जिक्र कर गए। अब अल्लाह को फर्ज था कि वो हुसैन का जिक्र करे। उसने अपना काम अपने इन बंदों से लिया। एक आयत पढ़ने लगा हूं, कोई लिखना चाहे तो इसे प्लीज लिख ले, ताकि कल तक वो अपने पसंदीदा आलिम दीन से पूछ कर आए। मम वल्लदी यकरदुल्लाह करजन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? कितना अमीर होगा वो। अभी मैंने बताया नहीं कि कौन, अभी तो सिफत बताई है अल्लाह ने कि अल्लाह को कर्जा दे। फौरन किसी ने कलम उठाया, और आपके लाहौरी के एक बड़े नामवर मुफस्सिर हैं, उन्होंने लिखा कि नमाज, जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह उसका मकरूज हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही मिजाह का खेज बात है जैसे बिजली का बिल भरने पर वापडा शुक्रिया का खत लिखना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिल भर दिया। सारे क्यों हंस पड़े? क्योंकि बिल वाजिब है, और वाजिब पर शुक्रिया नहीं हो। अब नमाज वाजिब है, कर्जा कैसा? ये तो है एक अकली दलील, इसे किसी जगह पे भी तोड़ा जा सकता है। मैं आयत की दलील अपने गवाही में दूसरी आयत से देता हूं। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, वक़रदुल्लाह करजन हसना, और कर्ज हसना भी दो। आयत खुद कह रही है नमाज और है, कर्ज हसना और कर्ज हसना। उसकी कोई तशरीह आज तक मेरी समझ में नहीं आई, सिवाय खतीब आल मोहम्मद अल्लामा हज़रत जैदी आल अल्लाह मकाम, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया। उन्होंने फरमाया कर्ज हसना का मतलब यह है कि जब मांगने वाला वापस मांगे तो आप हंसना शुरू कर। वो ऐसे नादिरुल कलाम खतीब थे, खुदा उनके दर्जात बुलंद कर। मुझे चंद दिन पहले एक मोमिन मिला, उसने कहा कि किबला हमारे गांव में मजलिस पढ़ने आए तो हम उन्हें ऊंट पर बिठा कर ले आए, रेतीला इलाका। तो जब किबला पहुंचे तो उन्होंने पूछा किबला खैरियत, सफर ठीक गुजर गई? किबला ने फरमाया नानी याद आ गई। जिन्हें समझ आई है ठीक है, जिन्हें नहीं आई सलवार पढ़ना। आप ना घबरा, जेल से आके बंदा बदमाश बन नहीं जाता जी, हर बंदे को बात समझ नहीं है। मैं बड़ी सी सरदार साहब आपकी साहब से फिक्र आज करना चाहता हूँ, जहां जहां हज़रत तशरीफ फरमा कि कायनात आदम और आलम में कौन सा काम है जो अल्लाह को कर्जा दे दे? हमारी क्या औकात कि हम मालिक कायनात को, जिसे अली झुक के कहे कि तू आला है, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही,
اسے علی اعلیٰ کہتے ہو. کون ہے جو اسے قرضہ دے؟ کون ہے جو اسے قرضہ دے؟ پوچھئے گا کوئی جو بھی جواب دے. میں حضرت عباس کے اس میں گرامی کی قسم کھا کے فقرہ پڑھنے لگا ہوں. امام نے فرمایا حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کہ جس نے بھی عزاداری حسین پر ایک درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو. اسی لیے تو جنت کی پرواہ نہیں. جو جنت کا مالک ہے وہ ہمارا مقروض ہے. تو اب ہم اس کا کام کرتے ہیں, ماتم کر کے اس کا کام کرتے ہیں. عزاداری اصل میں اس کا کام تھا. حسین نے اس کا ذکر کیا تھا, اس نے حسین کا ذکر کرنا تھا. تجربہ کرنا ہو تو اللہ آپ کو زندگی دے, دیکھ لیجئے گا. بندے عزاداری چھوڑ دیں گے پھر اللہ کرے گا. جب کوئی نہیں کرتا تھا تو اللہ کرتا تھا. پتھروں کے نیچے سے خون نکلا, اللہ کی طرف سے عزاداری ہے. آندھیاں چل رہی تھی, اللہ کی طرف سے عزاداری. یہ ساری روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ رحمان کی طرف سے عزاداری ہو رہی تھی. اس لیے کہ وہ وارث ہے ساری شریعتوں کا, وہ وارث ہے سارے نبیوں کا. اب سوچئے کہ جو آدم کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو نوح کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو ابراہیم کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو موسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو عیسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے, جو مصطفیٰ کا وارث ہو. تو وہ کون ہوگا جو حسین کا وارث ہو؟ توجہ فرمانا, جو حسین کا وارث ہو وہ کون ہے؟ وہ کائنات میں ایک ہے, حجت خدا الذی بیمنہ رزق الورا, جس کے صدقے میں آپ روٹی کھاتے ہیں. آپ کی خدمت میں پہلی تقریر میں فقرہ عرض کرتا ہوں اور اہل ایمان سے معذرت کے ساتھ. عیسائیت سب سے زیادہ مشہور ہے یورپ اور امریکہ کے اندر, اور حضرت عیسیٰ ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئے. جو امریکہ میں گئے, جو آسٹریلیا میں گئے, وہ سارے یورپ سے ہی گئے, اور یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت. اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہیں گئے, لیکن مذہب وہاں اتنا پھیلا ہوا کہ لگتا ہے کہ ادھر ہی کے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن شام ہے. وہ شام اور فلسطین کے علاقوں میں تھے, بیت المقدس ادھر, ان علاقوں کے تھے. وہاں عیسائیت کیسے پھیلی؟ بابا کرسمس کی وجہ سے, سانتا کلاس کی وجہ سے. آج بھی اس کا فوٹو کسی دکان میں ہو تو بچے والدین کو کھینچتے ہیں کہ ادھر چلے. اسے خالی کارٹون نہ سمجھے, اس میں آپ کے چھٹے امام کا خطبہ. وہ جھوٹا ہے جس نے مذہب اسلام کے خلاف یہ سازش چلی, اور وہاں جو عیسائیت مشہور ہوئی اس کی وجہ سے. اور ایک فکرہ میں اور کہتا ہوں, یہ وہ بات ہے جسے ہمارا کوئی مسیحی بھائی چھپاتا نہیں. آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کے دوستوں میں, آپ کے حلقہ احباب میں اگر کوئی کرسچن ہو تو اس سے پوچھئے گا, وہ میری بات کی تصدیق کرے گا. 25 دسمبر کو عیسائی ایک مذہبی جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ. سونا نہیں, آج وہ بابا آئے گا اور تمہارے لیے گفٹ لے کر آئے گا. اب بچے فٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب آئے گا, اور گفٹ والدین خود لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تکیے کے نیچے اس وقت رکھ دیتے ہیں جب بچہ سو جاتا ہے, اور صبح اٹھتا ہے تو اسے فوراً وہ گفٹ نظر آتا ہے. تو والدین جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا, تم سو رہے تھے.
بچے کو اسی سے محبت ہو جاتی ہے جو تحفے دے. اب ایک فکرہ کہوں, اگر وہ جھوٹ سے اپنا مذہب پھیلا سکتے ہیں تو کیا ہم سچ بھی نہیں بول سکتے کہ بچے جو تو کھا رہا ہے یہ امام زمان کا صدقہ. ہم اپنے بچوں کو کب کہیں گے کہ جو تو نے پہنا ہوا ہے امام زمانہ نہ ہوتے تو نصیب نہ ہوتے. یہ جمعے کے خطبے کے فکر ہے, الذی بیمنہ رزق الورا, جس کے صدقے میں کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا, کہ کائنات جو کچھ کھا رہی ہے میرے 12ویں امام کا صدقہ کھا رہی ہے. اسی لیے تو ہم گھبراتے نہیں, لاشیں اٹھاتے نہیں گھبراتے, گولیاں کھاتے نہیں گھبراتے, زندانوں میں جاتے نہیں گھبراتے. دنیا کہتی ہے اتنے نقصان ہو گئے ان کے, چہرے کی رونق ہی نہیں جاتی, مجلسوں کی واہوائی نہیں جاتی. ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ پتا ہے, جتنی مرضی سیڈ سٹوری ہو آخری قسط کا پتا ہو تو آپ کو کوئی پریشان نہیں کرتی. نجس حکومت ہے, جتنی طاقت مرضی لگا لے, ہماری آخری قسط اسلام کی یہی ہے کہ کعبے پہ غازی کا علم لہرا. وہ امید جس کا وجود ناگزیر ہے, جس کا ظہور ناگزیر, وہ ہستی موجود ہے. وہ حسین کے خون کا بدلہ لینے والا, وہ 1200 سال سے زیادہ عرصے سے خون کے آنسو رونے والا. آپ اور میں کیا ہیں, ہمارے لیے باتیں ماضی ہو جاتی ہیں, امام کے لیے ماضی حال استقبال کوئی فرق نہیں. فرماتے ہیں روز مجھے دادی کی چادر اترتی ہوئی وہ دادی جو شام غریبہ کے بعد سو نہیں سکتی. ابھی زینب کی آنسوؤں کا بدلہ لینے والا موجود, خون حسین کا بدلہ لینے والا موجود. وہ ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں, وہ آ کر پوچھے گا میری دادیوں کا قصور کیا, وہ آ کے پوچھے گا سکینہ نے تمہارا کیا بگاڑا. عزاداران امام مظلوم, یہ ہے اسلام کی تاریخ کہ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہاتھ کریے. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم. سید کونین, اس غم کے سوا آپ کو کائنات کو کوئی غم نہیں. عزاداران امام مظلوم, میری منت ہے پوری زندگی کبھی بھی حسین کو رونا تو چہرے کو چھپا کے نہیں رونا, گردن کو چھپا کے نہیں رونا, منہ پر کپڑا نہیں رکھنا. حسین کو رونے سے شکل ٹیڑھی نہیں ہوتی, حسین کو رونے سے چہرے پر کوئی پھر تو خال نہیں ابھرتے. قیامت والے دن وہی چہرہ روشن ہوگا جو دنیا میں غریب زہرا حسین ابن علی کو رویا ہوگا. میری شہزادیاں کھڑی ہیں اور سب سے آگے جناب فضہ کھڑی ہے. میں نے بڑا سوچا یہ فضہ بی بی زینب کے آگے کیوں کھڑی تھی, تو جواب ملا کہ جب یزید کتے کو اپنے تخت پر ناز ہوتا تھا تو فضہ چھڑک کے کہتی تھی او بے غیرت, اس تخت کے نشے میں شریف خاندان پہ ظلم نہ کر, میں ایسے تخت پہ جوتی رکھ کے سیدوں کی کنیز بنے. میں ایسے تخت میں جوتی رکھ کے ان کی کنیز بنی. علی کی بیٹی کے 2 برقعے تھے, ایک امیری کا برقع اور ایک غریبی کا برقع. امیری کا برقع عباس, جو خوش قسمت زوار بیٹھے, تازہ میرا بیٹا ہو کر آئے.
غازی کی زری پر لکھا ہے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اور بی بی زینب کے برکے تجھ پہ میرا سلام۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ چنانچہ مقتل میں لکھا ہے جب علی اکبر کو پرچھی لگی تو علی کی بیٹی کی آواز ہے واہ محمد آ۔ جب قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑتے تھے زینب رو کے کہتی تھی واہ علی یا واہ علی یا۔ لیکن جب غازی نے زین چھوڑی، نہ نانا کو یاد کیا نہ بابا کو یاد کیا، زینب کے دونوں ہاتھ سر پہ رو کے آواز ہے واہ حجاب، ہائے میرا برقع، ہائے میری چادر۔ مولا سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حسین کی ماں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ امیری کا برقع عباس ہے، غریبی کا برقع جناب فضہ ہے۔ فضہ برقع بن کے دربار میں کھڑی رہی۔ قرآن پر چادر ہو، قرآن تب بھی قرآن۔ کوئی قرآن سے غلاف چھین لے، قرآن کی عزت میں فرق نہیں پڑتا۔ زینب شام میں بھی زینب تھی، وہ دربار میں بھی زینب تھی۔ میری ہزار جان قربان، حسین کو زندہ کرنے والی شہزادی کبریٰ، ملکہ عالیہ، ثانی زہرا، مقصد شبیر کی وارث، علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ، حسین کی زندگی کی ضامن، جنگل کے قتل کو مشہور کرنے والی، حسین کی آواز کو نوحہ بنانے والی۔ یزید بے غیرت نے شراب کے نشے میں کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی؟ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں یہ فکرہ سمجھ میں آیا ہو۔ شراب کے نشے میں کمینہ کہتا علی کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ جواب آیا وہ جو سفید بالوں والی کنیز اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ بے غیرت کہتا اسے سامنے سے ہٹاؤ۔ شمر اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس نے اشارہ کیا، فضہ نے گردن کو چھٹک کے کہا میں آگے سے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ زینب عالیہ نے اپنا ماتھا جناب فضہ کے کندھے سے اٹھایا، آہستہ سے کہا اماں سامنے سے ہٹ جاؤ۔ رو کے کہتے آہستہ بولو، بے غیرت شراب پہ۔ سلام جناب فضہ کی وفا پر، فرمانے لگی آہستہ بولو زینب، بے غیرت شراب پی رہے۔ شمر قریب آیا، اس نے اپنے نجس تازیانے کو، حسن حسین کو لوریاں دینے والے بوڑھے ہاتھوں پہ مارا۔ فضہ کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکلا، یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا۔ حبشی کہنے لگے او یزید شمر کو روک لے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا۔ تو نے کیا سمجھا جیسے زینب کو چھڑانے کوئی نہیں آئے، فضہ کو چھڑانے کوئی نہیں آئے۔ زینب کا رخ مدینہ پھر گیا کہ نانا دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کا کوئی سيعلم الذين ظلموا أيام كالبين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصياتها إن ربي على صراط مستقيم۔ خدایا قبول فرما، خدایا حسین کے غم کے سوا کسی غم میں نہ رونے دینا، خدایا گریہ مظلوم کی تہذیب عطا فرما۔
عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب کے والدین کو صحت و سلامتی کے لیے کہ ذات ہمیشہ آباد و شاد رہے۔ ہمارے عظیم عزادار مولا کے ماتمی حضرت عباس کے نام لیوا شیخ عباس صاحب اس دنیا سے جا چکی، شیخ محمد عباس کو حضرت ابو الفضل عباس کی کچہری میں بلند مقام عطا فرما، ان کے بچوں کو سلامت رکھ، بحق محمد و آل محمد سیدہ کائنات زیدی کے درجات بلند فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے حاضرین ہیں خدایا تو ساروں کی دعائیں جانتا۔ میں دعا کو بدل رہا ہوں فکروں کے ساتھ، اور میں مخاطب کر رہا ہوں ملکہ عالیہ کو، مالکن کائنات کو، یعنی حسن حسین کی ماں کو، اے مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس آنے والی، آپ کو اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ، بی بی اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومن خالی واپس، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، محمد و آل محمد کے صدقے اس مرکز کو ہمیشہ آباد و شاد رکھ، اس کی رونق بننے والوں کے گھروں کو بارونق بنا، بحق محمد و اہل بیت محمد 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما، ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما، اس قابل نہ ہو تو ان کے خدمت گزاروں میں شمار کر، ہمارے گھروں کو امام زمان کے قدم مبارک کے قابل بنا، ہمارے اعمال کو امام زمانہ کے لشکر کے اعمال کے مطابق بننے کی توفیق عطا۔ خدایا ہمیں حجت خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، خدایا تجھے حسین کے زخمی لاشے کا واسطہ ہماری آنکھوں کو امام زمانہ کی حکومت دیکھنا نصیب۔ اللہم عجل لولیک الفرج، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ تمام حضرات کے مرحومین اور جملہ شیعان امیر المومنین کے مرحومین کے لیے تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق دم المظلوم بلغ وبعث ثواب هذا الفاتحہ والاخلاص الى ارواح جمیع شیعان امیر المؤمنین انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بفضلک وجودک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔